بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَوَّلًا أَنَّ الْإِسْتِدْلَالَ إِنْ كَانَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ إِلَى آخِرِهِ۔ موضوع بحث ہمارا یہ چل رہا تھا کہ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل ہیں انہوں نے آیات میں سے تیسری آیت بطور دلیل، تیسری ہے چوتھی آیت بطور دلیل پیش کی تھی کہ قرآن مجید میں سورہ نحل اور سورہ انبیاء دو مقامات پر وسط آیت میں یہ جملہ آیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ مستقل آیت نہیں ہے، درمیان میں آیت۔ پس جب حکم آ گیا فَاسْأَلُوا، ترتیب ان کے استدلال کی وہی ہے کہ جب حکم آ گیا کہ تمہارے اوپر سوال کرنا واجب ہے، امر آ گیا، تو اس وجوب سوال کا فائدہ تب ہے کہ اس مجیب کا جواب بھی قبول کرنا واجب ہو، ورنہ سوال کا وجوب لغو ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے آگے کل یہ فرمایا تھا کہ اب چاہے ہم اس سے سوال کریں اور ہمیں سوال کے جواب میں وہ بتائے یا وہ آج خود، یہ ساری باتیں کل ہم نے کی تھی کہ ایک شخص گیا امام کی خدمت میں بیٹھا تھا، واپس آیا اور اس نے مسجد میں بیٹھا اور اس کے بعد اس نے بیان شروع کر دیا، تو یہ بھی اسی طرح ہے علاقے۔ لہذا یہ آیت مجیدہ حجیت خبر عادل کی پر دلالت کرتی ہے۔ شیخ اعظم اس پر پہلا اشکال یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے سیاق کو دیکھیں، صدر آیت کو بھی دیکھیں، ذیل آیت کو بھی دیکھیں، دو مقامات پر یہ جملہ آیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اصل میں یہ آیت مجیدہ یہود کے بارے میں ہے کہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے واضح علامتیں اور ہدایات کتاب میں، تورات میں نبی آخر الزمان سے متعلق بیان کر دی ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اپنے علماء سے جا کے پوچھو کیا تورات میں ہم نے سب کچھ بیان نہیں کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں، اب تھوڑا سا غور فرمانا گا، فرماتے ہیں اس لیے کہ شروع آیت یہاں سے ہو رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ وہ رجال کون تھے؟ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ ساری باتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اب یہاں پر آیت ختم ہوتی آگیا ہے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ اب آپ ذیل آیت کو دیکھیں، بینات واضح نشانیاں، وزبر اور کتابیں، تو یہ در حقیقت اس میں جو حکم آ رہا ہے یہ ان یہود کو ہے کہ تم اپنے علماء سے جا کے پوچھو، ہم نے جو کتابیں نازل کی ہیں، ہم نے جو انبیاء ما قبل جو پیغمبر اکرم سے پہلے تھے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ان کو بھیجا، کیا واضح علامات نہیں تھیں؟ اول تو یہ آیت ان سے متعلق ہے، ایک۔ نمبر دو، فرض کرو آپ کہتے ہیں کہ جناب بے شک اس زمانے ان سے متعلق ہوگی، لیکن چونکہ یہ جملہ تو عام ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ ہر جاہل کو خطاب ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ ہم سیاق کی آیت سے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ چلو اس زمانے وہ بے شک یہود سے مربوط تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو جملہ ہے وہ ویسے ہی عقل بھی کہتے ہیں ہر جاہل کو کہ تم عالم سے، اہل ذکر سے سوال کرو۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے کہ ہم اگر سیاق کی آیت سے ہٹ کر بھی اس کو دیکھیں تو بھی فرماتے ہیں ذرا توجہ۔ پہلا اشکال پوری توجہ کے ساتھ، آیت مجیدہ میں حکم ہو رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہمارے پاس روایات مستفیضہ موجود ہیں
کہتی ہیں کہ یہاں اہل ذکر سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں۔ روایات میں معصومین نے واضح فرمایا کہ نحنو اہل ذکر، ہم اہل ذکر ہیں۔ تو یہ جو فاسألوا اہل ذکر ہے، اگر اس آیت کے اس ٹکڑے کی ہم حدیث کے ساتھ تفسیر کریں تو اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ تم ائمہ سے پوچھو ان کنتم لا تعلمون۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب روایات جو ہے ان میں بعض راوی ضعیف ہیں، بعض راوی مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں وہ ضعیف ہے یا نہیں ہے۔ شیخ عالم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس بارے میں ٹوٹل ہمارے پاس 6 روایتیں ہیں۔ 6 روایات میں یہ بیان ہوا کہ اہل الذکر سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں۔ ان 6 روایات میں سے 3 تو واقعاً ضعیف ہیں، چلو آپ ان کو سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن ایک روایت ابو بکر حضرم کی وہ یا حسن ہے یا موثق ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ حسن اور موثق کو بھی قبول نہیں کرتے تو 2 تو روایات صحیح ہیں، ان کو تو آپ نے ہر حال میں قبول، تو جو 2 صحیح ہیں، ایک محمد بن مسلم کی اور ایک وشاق امام رضا علیہ السلام سے، تو جو صحیح ہیں ان کو تو قبول کرو۔ وہ صحیح بھی کہہ رہی ہیں کہ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ ائمہ علیہم السلام۔ تو جب حکم ہے کہ فاسألوا اہل ذکر، روایات یہ کہتی ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں ہر اہل علم کی بات نہیں ہو رہی، وہی کچھ خاص لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا۔ یہ پہلا اشکال ہو گیا، توجہ کے ساتھ میری جان۔ دوسرا اشکال یہ فرماتے ہیں فرض کرو ہم اہل ذکر کو عام لیں، ہم اہل ذکر سے مراد فقط ائمہ علیہم السلام نہ لیں، تو دوسرا اشکال ہمارا یہ ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں، توجہ کے ساتھ، تو تم اہل علم سے سوال کرو۔ اس کا مطلب ہے تم اپنی جہالت دور کرنے کے لیے اہل علم سے سوال کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم نے بس چونکہ اس نے بتا دیا لہذا بس تم نے ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہاں بات عمل کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے حسن تحصیل علم کی، کہ ان کنتم لا تعلمون، جس چیز کا تمہیں علم نہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں تم جاہل ہو اس بارے میں تم ان سے سوال کرو۔ تو سوال مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا علم حاصل کرو۔ اب جب تمہیں علم حاصل ہو جائے گا، اگر بعد میں آپ عمل کریں گے تو آپ نے اس علم اور قط کی بنیاد پڑیں گے، نہ فقط یہ ہے کہ آپ نے اسے پوچھا لہذا عمل واجب ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ وَثَالِثًا، اور تیسرا اشکال جہاں پر وہ یہ ہے، فرماتے ہیں ذرا اس کو غور فرمانا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِکر، ہم نے جو اس سے سوال کرنا ہے کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ وہ اہل ذکر ہے، اہل علم ہے۔ تو اہل علم کا مطلب ہے چونکہ وہ عالم ہے تو پھر وہ جس چیز میں عالم ہے اس کا اس سے سوال کرنا ہے۔ عالم بما ہوا عالم، اس سے سوال کرنا ہے چونکہ وہ اہل ذکر ہے۔ اب وہ اہل ذکر سنی سنائی والا، اب میں جا رہا ہوں، میں نے سنا ایک بندہ کچھ کہہ رہا تھا، میں نے اس سے سن لیا، اب اس کا مجھے علم ہو گیا، تو کیا آپ اس کو بھی اہل علم کہتے ہیں؟ جب آپ دیکھیں نا جی، غور کریں کہ جب ہم کہتے ہیں اہل ذکر اہل العلم، فلاں بندہ عالم ہے، کسی بھی شخص سے پوچھیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جس فن کا بندہ ہوتا ہے اس کو اس فن میں کہا جاتا ہے
اب ہمیں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہو کہ جناب آپ کو ہلکا بخار ہے تو آپ کیا پیناڈول لے لیں، اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو فلاں لے لیں، تو کیا ہم اہل ذکر شمار ہوں گے طب کی دنیا میں؟ ہاں، ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ جو جس فن کا ہے اس فن سے متعلق وہ اہل ذکر ہوتا ہے، اہل علم ہوتا ہے، تو سوال اس سے کرنا ہے۔ تو پس جو راوی تھے، غور فرمانا ہے، جو پیغمبر اکرم یا ائمہ علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ سارے ایک جیسے، کچھ ایسے بھی ہوتے تھے کہ ادھر پیغمبر نے کچھ فرمایا یا امام نے فرمایا، انہوں نے الفاظ کو رٹ لیا، پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے بندے کو بتاتے ہیں کہ آج ہم محفل میں تھے، امام نے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ عالم ہے؟ ہاں، ایسا فقط الفاظ کو رٹ لینا، صوت امام کو یاد کر لینا، اس کو تو نہیں کہتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پس فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس شے میں اہل ذکر ہے، عالم ہے، متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس سے اس بارے میں تم سوال کرو۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب جتنے صحابہ تھے ان میں سے وہ کچھ سارے ایسے رٹے والے تو نہیں تھے، جناب سلمان فارسی جیسے دانا اور عالم بھی موجود تھے، جناب زرارہ جیسی عظیم شخصیات بھی ان میں موجود تھیں، ابو ذر جیسے دانا بھی موجود تھے، وہ فقط الفاظ کے راوی تو نہیں تھے، وہ تو عالم بھی تھے۔ آپ ان کو عالم کہہ سکتے ہیں، ماہر کہہ سکتے ہیں۔ تو لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خبر عادل کو حجت سمجھتے ہیں وہ یہ فرق تو نہیں کرتے کہ آیا وہ عالم ماہر تھا یا صرف سنی سنائی والا تھا۔ ہمارے پاس دو قسم کے لوگ ہیں، یا وہ کہتے ہیں خبر عادل حجت ہے، یا وہ کہتے ہیں عادل حجت نہیں ہے۔ تفریق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ایسا راوی جو عالم بھی ہو اور راوی بھی ہو، فقط اس کی بات مانے، یہ خرق اجماع ہے، یہ اجماع مرکب کے، چونکہ اجماع میں لوگ دو قسم میں تقسیم ہیں، یا کہتے ہیں خبر عادل حجت ہے، یا کہتے ہیں حجت نہیں ہے۔ اب وہ راوی عالم ہے یا نہیں ہے اس کی تفصیل کا کوئی قائل ہے۔ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو اس کا مطلب آپ خرق اجماع کر رہے ہیں۔ تو اس کا بھی شیخ اعظم نے جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں دیکھو بار بار ہم وہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غور یہ کرنا ہے کہ بھائی یہ جو سوال کرنا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ سوال کرنے والا خود عالم ہوتا ہے، وہ صرف الفاظ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ توجہ کرنی ہے کہ مثال دوں آسان سی، کہ ایک شخص امام کی خدمت سے اٹھ کے آ رہا ہے، اس کے سامنے فرض کرتے ہیں شیخ طوسی جیسی شخصیت آ گئی، شیخ مفید آ گئے، علامہ ہلی آ گئے۔ جب وہ اس سے پوچھے گا کہ آپ امام کی محفل سے آ رہے، امام نے کیا فرمایا، تو وہ اس سے فقط الفاظ کا سوال کریں گے، باقی تحقیق انہوں نے خود کرنی ہے۔ اور ایک دفعہ ہم جیسا بندہ آیت اللہ سیستانی سے جو سوال کرتا ہے وہ پھر الفاظ کا سوال نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ یہ جاہل ہے اور اس نے عالم سے جو ماہر فن ہے اسے پوچھنا ہے۔ تو پس شیخ اعظم یہ فرماتے ہیں اس فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذکر کے ذریعے اگر تو آپ تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ احکام شرعیہ فرعیہ سے جاہل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوال کریں اہل ذکر سے، یعنی جو جس فن کے ماہر ہیں، تو ماہر وہی مفتی ہیں، مجتہد ہیں، ہم تو نہیں ہیں، یہ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ اس سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کریں تو یہ ہے مشکل۔ تو پس آپ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ شیخ اعظم کے نزدیک وہ چاہے آیا نبا ہو
چاہے آیہ نفر ہو، چاہے آیہ کتمان ہو، چاہے آیہ سوال عن اہل ذکر ہو، ان 4 آیات سے تو خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوتی۔ اب ایک آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَمِن جُمْلَةِ الْآيَاتِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَيَرِدُ عَلَيْهِ۔ شیخ اعظم اس پر اشکالات یوں بیان فرماتے ہیں اولاً پہلا اشکال فرماتے ہیں ان الاستدلال ان کون بظاہر الآیہ، اگر آپ ظاہر آیت میں کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ اس کے لیے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مخبر عادل ہے یہ اہل ذکر آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو پتہ ہے، اس نے امام سے سنا ہے اور آپ اسے سوال کریں الی آخری، فَظَاهِرُهَا بِمُقْتَضَى السِّيَاقِ ارادۃ علماء اہل الکتاب، اگر آپ ظاہر آیت کو دیکھتے ہیں تو پھر فقط یہ جو فَاسْأَلُوا والا جملہ ہے یہ آیت کے درمیان میں ہے، یہ ایک کوئی مستقل علیحدہ مکمل آیت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہے، اس کے بعد میں بھی کچھ ہے۔ تو اب ہم نے سیاق آیت کو دیکھنا ہے کہ بات چل کیا رہی تھی، قصہ کن لوگوں کا تھا، کون لوگ اس میں مخاطب تھے۔ تو فرماتے ہیں اس میں تو علماء اہل کتاب یہود و نصارہ کی بات ہو رہی تھی، تورات و انجیل کی بات ہو رہی تھی، کما ابن عباس و مجاہد والحسن و قتادہ، یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت ان سے مربوط ہے کہ ان کو حکم ہے کہ تم اپنے علماء یعنی یہودیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے اہل ذکر سے جا کر پوچھو کہ ہم نے تمہاری کتابوں میں واضح نشانے اور ہدایت بیان نہیں کی، اب غیر کرے۔ فرماتے ہیں دیکھو سورہ نحل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، پیغمبر تو اس سے پہلے بھی ہم نے رجال بھیجے، وہ رجال کون تھے؟ جناب موسیٰ، وہ رجال کون تھے؟ جناب عیسیٰ، تو سابقہ پیغمبروں کا سمجھا رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ، او یہود و نصارہ جاؤ اگر تمہیں پتہ نہیں تو اپنے علماء سے پوچھو، اور ہم نے ان کو بھیجا تھا بالبینات والزبر، واضح نشانیوں، واضح ہدایت اور کتب کے ساتھ۔ تو یہ بات ساری یہود و نصارہ کی چل رہی تھی۔ سورہ انبیاء اب اس میں بھی اسی طرح ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بات کو آیت کو جو فَاسْأَلُوا سے قبل ہے اس صدر آیت کو دیکھو کہ بات کس کی چل رہی تھی۔ ہم نے آپ کو ابن عباس، مجاہد، حسن 4 راویوں کے نام بتایا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ سے مربوط ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، پہلا اشکال تو ہمارا یہ ہو گیا کہ سیاق یاد بتاتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ سے مربوط ہے، یہ ہم سے مربوط ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَا قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ سِيَاقِهَا، چلو ہم سیاق کی آیت کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھیں کس بارے میں ہو رہی تھی، ہم دیکھتے ہیں اس ایک جملے کو کہ جملہ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، عقل بھی یہی کہتا ہے کہ جس کے تمہیں پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ ہے ان سے جا کے سوال کرو۔ چلو ہم یہ کہتے ہیں فَفِيهِ، پھر اس پر بھی اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ انہو ورد فی الاخبار المستفیضہ، اس پر ہمارا اشکال یہ ہے کہ روایات مستفیضہ میں یہ بات آئی ہے کہ ان اہل ذکر ہم الائمہ علیہم السلام، کہ یہاں اہل ذکر سے مراد ہر عالم، ہر صاحب علم نہیں ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک روایت میں امام نے فرمایا تھا کہ مال علی صدر، یعنی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے معصوم نے فرمایا نحنو اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں۔ تو روایات مستفید ہیں کہ اہل ذکر سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں۔
وقد عقد فی اصول الکافی بابا لذالک وارسلہ فی المجمع عن علی، جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں پورا ایک باب لکھا کہ وہ روایات اہل ذکر سے مراد ائمہ ہیں. اور اسی طرح مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجمع البیان میں ایک روایت مرسلہ کو نقل کیا امام علی علیہ السلام سے کہ اس سے مراد اہل ذکر سے ائمہ علیہم السلام. آگے فرماتے ہیں ورد بعض مشائخنا هذه الاخبار، سید محمد مجاہد صاحب مفاتیح الاصول انہوں نے کہا کہ جناب یہ روایات قبول نہیں ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ سندن ضعیف ہیں. اچھا جی، وجہ اضاف کیا ہے؟ بناء علی اشتراک بعض الروات فی بعضها وضعف بعضها فی الباقی، کچھ میں تو راوی کنفرم ضعیف ہیں اور کچھ میں راوی ایسے ہیں جو مشترک ہیں. کیا یہ پتہ نہیں وہ ضعیف والا ہے یا بہتر والا ہے، یہ والا ہے یا وہ والا ہے، تو اس لیے ہم ان روایات کو قبول نہیں کرتے. سید محمد مجاہد نے یہ کہا. شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں وفیہ نظر، ہمیں آپ کی اس اشکال پر نظر ہے نہ. فرماتے ہیں اس لیے ٹوٹل روایات اس بارے میں ہیں 6 روایات میں سے 3 کنفرم ضعیف ہیں، ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھو، باقی بچ گئے 3. ان 3 میں ایک ابو بکر حضرمی کی ہے جو یا حسن ہے یا موثق، علماء اس کو قبول کرتے ہیں. چلو آپ اس کو بھی قبول نہ کریں، 2 روایتیں کنفرم صحیح ہیں ان کو تو قبول کرو. ٹھیک ہو گیا جی. فرماتے ہیں وفیہ نظر، ہمیں صاحب مفاتیح کی اس بات پر اشکال ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ روایات قابل قبول نہیں ہے چونکہ ان میں راوی ضعیف ہیں. فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ روایتین منہا، 6 میں سے 2 روایتیں تو ویسے بھی روایات صحیح ہیں. ایک روایت ہے محمد ابن مسلم کی امام باقر علیہ السلام سے، اور دوسری روایت ہے وشا کی امام رضا علیہ السلام سے. یہ تو ہیں صحیح. خوب. روایت ابی بکر الحضرمی، اور جہاں تک روایت ابو بکر حضرمی کی وہ بھی امام باقر علیہ السلام سے ہے، وہ روایت یا حسنہ ہے یا موثقہ ہے، لہذا وہ بھی قابل قبول ہے. ہاں نام 3 روایات اخر منہا، باقی جو 3 ہیں لا تخلو من ضعف، لیکن اگر ہیں تو لا تقدح قطعا، ان 3 کو ہم نہیں لیتے، باقی 3 کو تو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہو جان. تو پس یہ جہاں اشکال جو ہو گیا کہ اگر ہم سیاق کے روایت کو نہ بھی مد نظر رکھیں تو اہل ذکر سے مراد یہاں ائمہ علیہم السلام ہیں، ہر عالم مراد نہیں. نمبر 2 وہ یہ ہے کہ ان ظاہر من وجوب سوال، ترتیب کے ساتھ فرض کرو ہم اہل ذکر سے مراد فقط ائمہ نہیں لیتے، فرض کرو. ہم کہتے نہیں جو بھی اہل علم ہے فاسألوا، عام مراد لیتے ہیں. تو ہمارا دوسرا اشکال یہاں سے ہوگا کہ ان ظاہر من وجوب سوال عند عدم العلم. آیت کیا کہتی ہے؟ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی جب تمہارے پاس علم نہ ہو تو عدم العلم کی صورت میں سوال واجب ہے. عدم العلم کی صورت میں سوال کا واجب، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وجوب و تحصیل علم. کیونکہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، فاسألو کے ذریعے حکم کیا جا رہا ہے، پس علم حاصل کرو. شاباش. اچھا یہاں علم، تحصیل العلم کو فاسألو کے ذریعے ہمارے اوپر واجب کیا جا رہا ہے. لا وجوب السوال للعمل بالجواب ان تعبدا، یہاں یہ نہیں ہے کہ بس جب تم نے سوال کر لیا اور مجیب نے جواب دے دیا تو تعبداً ہر حال میں تمہارے اوپر عمل کرنا. بھائی یہاں عمل کے وجوب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے تحصیل علم کی. فرماتے ہیں کما یقال فی العرف، عام معاشرے میں کیا کہتا ہے؟ سل ان کنت جاہلا، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جس کو پتہ ہے اس سے سوال کر لو. یہ بات ہو رہی ہے علم حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے جی. تحصیل العلم ایک،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کس مورد میں واقع ہوئی؟ یہ ہے کہ ہم نے علامات پیغمبر کو بیان کر دیا تھا سابقہ کتب میں اور سابقہ انبیاء کو. بات مورد ہے اصول دین، مورد ہے علامات آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں. وہاں علم معتبر ہے، زن کام نہیں چلتا. مورد آیت کو بھی دیکھنا ہے نا، مورد آیت جو ہے وہ مورد علم ہے. فرماتے ہیں ان الآیت واردۃ فی اصول الدین وعلامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤخذ فیہا بالتعبد اجماعا. وہاں پر تعبد کام نہیں آتا، بس چونکہ مجیب نے جواب دے دیا لہذا فرماتے ہیں وہاں علم، پہلے علم پھر عمل. ٹھیک ہو گیا. وَثَالِثًا، اور پھر تیسرا ہمارا اس پر اشکال یہ ہے لو سلما حملہ علی ارادت وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم من. چلو ہم آپ کی بات مان لیں پوری ترتیب کے ساتھ، پہلے سے چلیں. فرض کرو کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے، فرض کرو کہ اس سے مراد فقط ائمہ نہیں ہے. اب آ گیا فرض کرو کہ تحصیل علم کی بات بھی نہیں ہے. چلو آپ کی بات مانتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں کیا کہ بھئی تمہارے اوپر سوال واجب ہے تاکہ جو جواب ہے تعبداً تم اس پر عمل کرو، یہ حصول علم کے لیے نہیں ہے. تو قلنا، تو پھر بھی ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ان المراد من اہل العلم لیس مطلق من علما. اہل ذکر، اہل العلم سے مراد ہر اہل علم نہیں ہے. ولو بے سما، یعنی عالم آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جاننے والا، جس نے فقط پیغمبر اکرم یا امام علیہ السلام سے بات سنی ہو، آگے اس کو چاہے سمجھ نہ بھی آئی ہو، چونکہ سنی ہے، الفاظ امام اس کو یاد ہیں. اب اس حد تک تو وہ بھی عالم ہے. کیا یہ بھی مراد ہے یہاں پر؟ غور کرنا. فرماتے ہیں ان المراد من اہل العلم، یہاں اہل العلم، اہل ذکر سے مراد لیس مطلق من علم، ہر قسم کا عالم مراد، چاہے وہ فقط سنی سنائی والا بھی کیوں نہ ہو. وَإِلَّا، کیوں؟ اگر ہر قسم کا مراد ہو لَدَلَّ عَلَى حُجِّيَّةِ قَوْلِ كُلِّ عَالِمٍ بِشَيْءٍ، تو پھر اس سے تو یہ ثابت ہوگا جو بندہ جس شے کا بھی عالم ہے بس اس کی بات حجت ہے، چاہے اس کا علم من طریق سمع والبصر، فقط سننے اور دیکھنے کی بنیاد پر بھی کیوں نہ ہو، اور خود اس کو کوئی سمجھ. ایک بندہ بیٹھا ہے محضر امام علیہ السلام میں، امام نے بات بیان کی، اس نے الفاظ رٹ لیے، سن لیے، باہر آ کر بیان کیے، تو کیا پھر یہ بھی ہمارے لیے حجت ہو جائے گا؟ ذرا غور کرنا ہے، یہ نہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ مِن طَرِيقِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مَا أَنَّهُ يَصِحُّ سَلْبُ هَذَا الْعُنْوَانِ عَنْ مُطْلَقِ مَنْ أَحَسَّ شَيْئًا بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی ہوتی ہیں یا بہت ساری باتیں دیکھی ہوتی ہیں. اب سننے اور دیکھنے سے ان کو اس حد تک علم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے. کیوں؟ اس علم کا عالم سے مراد ہوتی ہے التخصص فی، وہ اس میں ماہر ہو، وہ اس میں سپیشلسٹ ہو، وہ اس میں متخصص ہو. پس والمتبادر من جواب سؤال اہل العلم، اب جب ہم کہتے ہیں کہ اہل علم سے سوال کرنا من وجوب، والمتبادر من وجوب سوال، یہ جو ہمیں کہا گیا کہ اہل علم سے سوال کرنا واجب ہے، توجہ کرنا، اس وجوب سوال سے مراد کیا ہے؟ سوالہم اما ہم عالمون، اس لحاظ سے کہ عالم اس حیثیت سے کہ وہ عالم ہے، اور فی مثل ہی،
اس لفظ کو غور کرنا، اور جس بارے میں سوال کر رہے ہیں ایسی چیزوں میں اس کا شمار اہل العلم سے ہوتا ہے۔ جس بارے میں سوال کرنا ہے اس شخص کا شمار اس شے کے علماء سے ہوتا ہے، تو ہم نے اس حوالے سے ہمارے اوپر سوال کرنا واجب ہے۔ بس فَيَنْحَصِرُ مَدْلُولُ الْآيَةِ فِي التَّقْلِيدِ، اس کا مطلب ہے یہ آیت مجیدہ تو ہم جیسے لوگوں پر تقلید کو واجب کر رہی ہے، چونکہ ہمیں احکام شرعیہ فرعیہ کا علم نہیں ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کا سوال کریں ان سے جو اس کے عالم ہیں، تو وہ فقط مجتہد ہوتا ہے، وہ فقط فقیہ ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تقلید پرداد کر رہی ہے۔ وَلِذَا تَمَسَّكَ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَى وُجُوبِ التَّقْلِيدِ عَلَى الْعَامِ، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ بزرگان جب اجتہاد و تقلید کے باب میں بحث کرتے ہیں تو عام لوگوں پر تقلید کے وجوب کو اسی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے ثابت کرتے ہیں۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا يَنْدَفِعُ مَا يُتَوَہَّمُ، میں نے گزارش کی کہ ممکن ہے کوئی کہے تو اس کا مطلب تو پھر جناب یہ ہوا کہ ایسا راوی جو راوی بھی ہو پلس سلمان فارسی، ابو ذر غفاری یا زرارہ جیسا عالم بھی ہو، عمار یاسر جیسا، تو پھر اس سے سوال کرنا ہے، ہر راوی سے سوال نہیں کرنا۔ یہ جو نظریہ آئے گا یہ تو قول تفصیل ہے۔ ہمارے سامنے تو ٹوٹل دو گروہ ہیں، یا کہتے ہیں خبر عادل حجت ہے، یا کہتے ہیں خبر عادل حجت نہیں ہے۔ یہ درمیان میں وہ راوی عالم ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی قائل، یہ جو آپ نے نئی بات کی یہ تو خرق اجماع ہے، اجماع مرکب کے خلاف۔ فرماتے ہیں وہم کیا ہے؟ وہم یہ ہے کہ انا نفرض الراوی من اہل العلم، کہ فرض کرو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راوی بھی ہے اہل علم۔ میں نے آپ کو مثال دی، جناب زرارہ راوی بھی ہے اور اہل علم بھی ہے، جناب سلمان فارسی راوی بھی ہے اور اہل علم بھی ہے، ٹھیک۔ اب فَإِذَا وَجَبَ قبول روایت، اب ہم کہتے ہیں چونکہ یہ راوی کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہے لہذا اس کی روایت کو قبول کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا الی آخری واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ واجب ہے تو واجب قبول روایت من لیس من اہل العلم، جو راوی اہل علم نہیں ہے پھر اس کی روایت کو بھی قبول کرنا لازم ہوگا۔ کیوں؟ بالاجماع المرکب، اجماع مرکب کیا ہے میری جان؟ میں نے آپ کو بڑا آسان بتایا، اجماع مرکب یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو ہی قسم کے لوگ ہیں، نظریات ہیں، وہ کہتے ہیں خبر عادل حجت ہے یا کہتے ہیں حجت نہیں ہے، یہ درمیان میں راوی عادل عالم ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی کہل نہیں ہے۔ پس اگر راوی عالم کی بات کو ماننا ہے تو پھر غیر عالم کو ہی قبول کرنا ہے، اگر اس کو نہیں ماننا تو پھر اس کو بھی نہیں ماننا۔ وَحَاصِلُ وَجْهُ الْاِنْدِفَاعِ، شیخ عالم فرماتے ہیں نا آپ یہ وہم نہ کریں، اس سے یہ فائدہ نہیں آتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے ذرا غور کرو۔ شیخ عالم فرماتے ہیں اَنَّا سُؤَالَ اہل العلم عن الالفاظ التي سمعوها من الامام علیہ السلام والتعبد بقولهم فيها ليس سؤالا من اہل العلم من حيث هم اہل العلم۔ توجہ کرنی ہے، فرماتے ہیں جب کوئی اہل علم سوال کرتا ہے ان الفاظ سے متعلق، میں نے آپ کو بڑا آسان سمجھایا تھا کہ ایک دفعہ مسجد کے باہر کھڑے تھے علامہ ہلی، شیخ مفید، شیخ توسی، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مسجد سے آ رہے ہیں امام نے کیا فرمایا، اب وہ اس سے الفاظ امام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اب جب ایک اہل علم اس سے امام کے بارے میں سوال کرتا ہے تو یہ اس راوی سے اس لحاظ سے سوال نہیں کر رہا کہ یہ اہل العلم ہے، وہ اس کو اہل الذکر سمجھ کر
اہل العلم سمجھ کر سوال نہیں کر رہا. بات سمجھ آئی نا جی. وہ فقط اس سے جو یاد کر لیے اس نے الفاظ امام، وہ فقط اس حد تک کرتا ہے کہ تو نے جو بیٹھا تھا تمہیں یاد ہے امام نے کیا کہا، بس لفظوں کی بات ہو رہی ہے. وہ اس کو ماہر علم سمجھ کے سوال نہیں کر رہا. خوب فرماتے ہیں بس الا ترى انه لو قال کیسر الفقہاء لو اذا لم تعلم علمتا، یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے جب تمہیں علم نہ ہو تو اپنے فقہاء سے سوال کرو، جب کسی میڈیکل کے مسئلے کا پتہ نہ ہو اطباء ڈاکٹر سوال کرو. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سنی سنائی والا ہے اس سے، یا جو علم میں فقہ میں ماہر ہے اس سے، جو سنی سنائی والا ڈاکٹر طبیب ہے اس سے، یا جو اپنے علم طب میں ماہر ہے اس سے. فرماتے ہیں لا يحتمل ان يكون قد اراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجیہ. جب کہتے ہیں فقیہ سے پوچھو، یقیناً اس سے مراد ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو موضوعات خارجیہ کے بارے میں سنی سنائی ہو یا خالی انہوں نے دیکھا ہو، من قیام زید و تقلم امر وغیرہ ذالک، ان باروں کے بارے میں. جب ہم کہتے ہیں جاؤ اپنے فقیہ سے سوال کرو، توجہ میری جان، تو فقیہ سے سوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو فقہ میں ماہر ہے اس سے فقہ کا سوال کرو. کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بندہ میڈیکل کی دنیا میں ماہر ہے اس سے جا کر میڈیکل کا سوال کرو. جو دیگر موضوعات ہیں جن میں ان کا تعلق نہیں ہے ان کے بارے میں سوال کا حکم نہیں ہوتا. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ